سے لاکھوں گنا زیادہ عظیم مرتبے والا اور بلندی والا استقامت ہوا کرتا ہے۔ اب یہی کرامت اور استقامت میں آپ تمام حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ کربلا کے سرزمین پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرامت کا استعمال نہیں فرمایا بلکہ استقامت کو استعمال فرمایا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں، اسی تاج محل آگرہ کے قریب میں ایک بہت بڑا قلعہ ہے، اس قلعے کے اندر 4 مزار موجود ہے اور ان 4 مزاروں میں سے ایک مزار حضرت اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے کا ہے۔ ان کے بغل میں ایک اللہ کے بہت بڑے ولی تشریف فرما ہے، اللہ کے ولی وہاں پر موجود ہے۔ اس اللہ کے ولی کی کرامت یہ ہے کہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، ڈاکوؤں نے تمام ساز و سامان کو لوٹ لیا اور لوٹنے کے بعد جب اخیر میں جانے لگے تو اللہ کے ولی کی بیٹی بھی اس قافلے میں موجود تھی۔ اللہ کے ولی کی بیٹی نے اپنے کان میں بالی پہن رکھی تھی۔ اللہ کے جو ولی ہے ان کی بیٹی کے کان پر ایک بدبخت ڈاکو نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور سونے کے زیور کو کھینچ لیا، کان پھٹ گیا۔ اللہ کا ولی غضب میں آ گیا، اللہ کے ولی کو چلا آ گیا، اللہ کے ولی نے اپنے زبان حال سے بددعا کر دی، سارے ڈاکو وہیں پر ہلاک ہو گئے۔ اللہ کی مرضی تھی، ولی کے زبان سے جو بات نکل جاتی ہے وہ ٹل نہیں سکتی ہے، نکاح ولی میں وہ تاثیر دے گی، بدلتے ہزاروں تبدیل دے گی۔ اللہ کے ولی اگر دعا دے دے تمہاری قسمت بدل جائے گی، اگر بددعا کر دے تم برباد ہو جاؤ گے۔ سارے ڈاکو ہلاک ہو گئے، فوراً رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رب کے جانب سے آواز آتی ہے، اے میرے ولی تجھے کس نے حق دیا، تجھے کس نے پاور دیا کہ میرے بندوں کو اس طرح سے ہلاک کرتے پھرو، تمہیں کس نے حق دیا کہ تم انہیں بددعا کرو اور یہ سارے ڈاکو ہلاک ہو جائے؟ میں نے انہیں پیدا کیا ہے، میں انہیں روزی دیتا ہوں۔ رب نے فرمایا کہ روزی دینے والا میں ہوں، کھلانے جلانے والا میں ہوں، تم نے انہیں کیوں مارا؟ اللہ کے ولی نے کہا یا اللہ انہوں نے ہمارے ساتھ بدسلوکی کی، ہم صبر کرتے رہے، لیکن اخیر میں جب انہوں نے میری بیٹی کے کان سے بالی کو نوچا مجھے برداشت نہ ہوا، میرے زبان سے بددعا نکلا، سارے ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ تو رب کائنات نے اپنے ولی کو ارشاد فرمایا، آواز آئی اے میرے ولی، اے اللہ کے بندے سنتے چلو، اگر بددعا کرنے کا حکم میں دیتا تو سب سے پہلے کربلا کے میدان میں جو حضرت زینب کے رخسار پہ جب تماچے لگائے گئے تھے تو زینب کو حکم دیتا یہ زینب بددعا کر دے، لیکن زینب نے بددعا نہ کیا۔ اگر کان سے بالیاں نوچنے کی وجہ سے اگر میں بددعا دینے کا حکم دیتا تو کربلا کے ان عورتوں کو حکم دیتا جن کے کانوں سے بالیوں کو نوچا گیا، اگر میں بددعا دینے کا حکم دیتا تو 6 مہینے کے علی اصغر کے حکم پہ تیر مارے ہوئے اپنے محبوب کے نواز حسین کو حکم دیتا کہ حسین تم بددعا کر دو، پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا، ان کو حکم دیتا یہ حسین تم بددعا کرو، لیکن حسین نے علی اکبر کو قربان کر دیا، علی اصغر کو قربان کر دیا اور اپنے بھائی عباس علمبردار کے بازو کٹوا دیے، اپنا پورا خاندان لٹا دیا، لیکن حسین نے بددعا نہ کیا۔ اگر بددعا دینے کا میں حکم دیتا تو کربلا والوں کو حکم دیتا۔ اللہ کے ولی نے پوچھا یا اللہ پھر لوگ ہم پر ظلم کرتے رہے، ہم بددعا بھی نہ کریں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا اجر کیا ملے گا؟ یہی میں آپ تمامی حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے کرامت کا استعمال نہ فرمایا بلکہ آپ نے استقامت پر عمل فرمایا، صبر و رضا کا استعمال فرمایا، صبر کرتے رہے، اللہ کی رضا پر راضی ہوتے رہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا دنیا میں فائدہ کیا ہوا اور آخرت میں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا میں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ نانا جان کی امت کی ہدایت کے لیے، نانا جان کے ایمان